السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ مدیحہ نے تو پہلے ہی خود یہ کہا ہے کہ یہ پولیس آفیسر سے شادی کرے گی۔ مدیحہ صاحبہ جو 2 سموسے کھانے کے بعد تیسرا سموسہ کھانے میں مصروف تھیں، سحر کی بات سن کر اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ نمرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پانی کا گلاس تھمایا جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اب وہ اپنی خونخوار نگاہوں سے سحر کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، مگر وہ اسے یوں انجان بن کر بیٹھ گئی جیسے اس کا نمرا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ دوبارہ کہنا کیا کہا ہے تم نے؟ لگتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے۔ بھائی، میں نے تو بس یہی کہا ہے کہ مدیحہ پولیس آفیسر سے شادی کرے گی کیونکہ اسے پولیس آفیسر بہت اچھے لگتے ہیں۔ اب منظر ایسا تھا کہ سحر صاحبہ آگے آگے بھاگ رہی تھی اور مدیحہ اپنا رجسٹر اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ان دوستوں کا ٹولہ ہنس ہنس کر دورہ ہو رہا تھا۔ سب لوگ ہی جانتے تھے، بلکہ اب تو کلاس کے پروفیسر کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ مدیحہ صاحبہ کو پولیس سے شدید نفرت ہے۔ پولیس کا نام سن کر ہی اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ تو جا کے پولیس سے شادی، بلاخر وہ سحر کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن سامنے سے آنے والے مصطفیٰ کو نہ دیکھ سکی۔ ایک لڑکی تو چلو ٹھیک ہے، دونوں کی دونوں لڑکیاں مصطفیٰ کے اوپر گر گئی تھیں۔ وہ بیچارہ ان کے نیچے دبا ہوا اپنی زندگی کی آخری سانس سے گن رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، اٹھو، کیوں میری سانس بند کرنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو میری منگنی ہوئی ہے، ابھی تو میری شادی بھی ہونی ہے، میرے خوابوں کو اپنے نیچے مت روندو۔ اس کی آواز سن کر وہ دونوں ہی گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ویسے بھی مصطفیٰ سے انہیں کوئی خاص چرو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے مصطفیٰ کو اپنی بہن ہی بنایا ہوا تھا کیونکہ وہ کلاس کا سب سے شریف اور سب سے معصوم لڑکا تھا۔ یہ تو ان کو لگتا تھا، حقیقت کیا تھی اسے تو مصطفیٰ کے فرشتے بھی واقف نہیں تھے۔ اوپر سے اس کی جسامت سوکھا تنکا معلوم ہوتا تھا۔ جب بھی تیز ہوا چلتی تھی مدیحہ کو اس کی فکر ستانے لگتی تھی۔ 2-3 بار تو وہ اس کو کہہ بھی چکی تھی، دیکھو مصطفیٰ بھائی، جب بھی آندھی طوفان آیا کرے تو تم جلدی سے یونیورسٹی کے اندر چھپ جایا کرو، ہم تم پر جیسا مصطفیٰ کہاں سے لائیں گے۔ ابھی وہ دونوں اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ مدیحہ نے اپنا رجسٹر سحر کی طرف بڑھایا تو وہ جلدی سے مصطفیٰ کے پیچھے جا کر چپک گئی۔ تو دراسین کی سانپنی، تیرا تو میں گلا گھونٹوں گی، تمہیں وہ سزا دوں گی کہ مرنے کے بعد بھی تیری روح تڑپتی رہے گی۔ اس کے منہ میں جو بھی آ رہا تھا وہ سوچے سمجھے بغیر بولے چلی جا رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے حسن نگاری نے انتہائی ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو لائبریری کے باہر کھڑی ہو کر اونچی اونچی آواز میں شور کر رہی تھی۔ اتنا شور تو ووٹ مانگنے والی نہیں کرتے تھے جتنا شور محترمہ کر رہی تھی۔ وہ عین اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ کو مانگنے کا بہت شوق ہے تو آپ کہیں اور جا کر اپنا یہ شوق پورا کر سکتی ہیں، مہربانی کر کے یہاں سے چلی جائیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ جب تک ساری کہانی مدیحہ کی سمجھ میں آئے تھے تب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ او ہیلو مسٹر، رک، کہاں جا رہا ہے؟ ادھر واپس آ، ابھی تو میں نے جواب ہی نہیں دیا۔ سحر نے اس کے کندھے کو تھپکا اور اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، اب وہ آپ کی پہنچ سے بہت دور جا چکا ہے، یہ جواب آپ اپنے آپ کو گھر میں جا کر دے دیجیے گا۔ آج تو ایک بات کا پتہ چل ہی گیا ہے، مصطفیٰ نے بھی گفتگو میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا یہ رعب صرف اور صرف ہم پر ہی چلتا ہے، دوسروں کے سامنے تو تم بھی بیگی بلی ہوتی ہو۔ مدیحہ نے اسے رجسٹر دکھایا تو وہ وہاں سے کھسک گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سحر سے مخاطب ہو گئی تھی۔ اپنا پچھلا غصہ تو وہ بھول چکی تھی، ابھی تو اسے یہ غم تھا کہ ایک ہینڈسم سا نوجوان اسے مانگنے والی کہہ کر گیا تھا۔ یا تو اسے پرپوز کرتا یا پھر اس کی تعریف کرتا تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ ایک ہینڈسم نوجوان نے اسے بھیک مانگنے والی کہہ دیا تھا، یہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک نمبر کا گھونچو اور لوچو قسم کا بندہ تھا۔ زہر لگتا ہے مجھے ایسے لوگ، ٹھرکی کہیں کا۔ لڑکی سے بات کرنے کا بس موقع چاہیے ہوتا ہے ان کو، بول کچھ بھی دیں ان کی زبان کاٹ دینی چاہیے۔ سحر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا
اشارہ کیا تھا۔ دیکھو، تم مجھ سے جو مرضی کہہ لو، میں منع نہیں کروں گی۔ خدا کا واسطہ اسے گونچو اور لوچو تو نہ کہو۔ قسم سے ایسی پرسنالٹی کا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اور تم نے اس کی ڈریسنگ دیکھی تھی؟ سر سے لے کر پاؤں تک برانڈڈ میں لپٹا ہوا تھا، کسی امیر گھرانے کا معلوم ہو رہا تھا۔ آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ کس گاڑی میں آیا ہے۔ سحر امیر لوگوں کو دیکھتی نہیں تھی اور پہلے ہی ان کی دیوانی ہو جاتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ مدیحہ کا ہاتھ پکڑتی۔ مدیحہ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا وہی رجسٹر زور سے سحر کے بازو پر مارا اور سر جھٹکتی ہوئی واپس اپنی سہیلیوں کی ٹولی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تم کیوں اس کی باتوں کو اتنا سیریس لیتی ہو؟ ویسے میں نے سنا ہے کہ انسان جس چیز سے بھاگتا ہے بلاخر اسے اسی چیز کے سامنے ہی گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ اگر تمہیں پولیس والے پسند نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کو زیادہ اپنے سر پر نہ چڑھایا کرو۔ اگر کوئی تم سے ہنسی مذاق کرتا ہے تو برداشت کر جایا کرو۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا یہ ہنسی مذاق۔ اور ہاں، تم لوگ بھی ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر دوبارہ کبھی کسی نے میرا نام ایک گھٹیا قسم کے پولیس والے کے ساتھ جوڑا تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر تن فن کرتی ہوئی یونیورسٹی گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ اس دوران اس نے 5 سے 6 بار پاؤں زور سے زمین پر پٹکے تھے۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ حیران ہو کر اس پاگل عورت کو دیکھ رہے تھے جو خود سے ہی باتیں کیے جا رہی تھے۔ آج تو اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے اور حویلی سے بھی کوئی آنے والا نہیں تھا۔ ابھی وہ اس بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اس کی نظر وجدان پر جا کر رک گئی۔ جو بڑے بھائی کی گاڑی لے کر یونیورسٹی آیا تھا وہ اس کے چچا جان کا بیٹا تھا۔ اب آئے گا مزہ، اس نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو مسلا۔ وہ وہاں پر کھڑا ایک لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور اس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یار وجدان، میں کب سے تمہارا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں، تمہارا نمبر مسلسل بن جا رہا ہے۔ ایسے کون کرتا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کتنی فکر مند ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ وجدان کے کندھے پر رکھا اور انتہائی پیار بھرے انداز میں اسے شکایت کرنے لگی۔ وجدان کے سامنے کھڑی لڑکی کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اس کا چہرہ یکدم ہی سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ اس کی کلاس کی سب سے ماڈرن، مغرور اور حسین لڑکی تھی جو بالآخر وجدان کی گاڑی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور وجدان کے لیے بہت ہی اعزاز کی بات تھی۔ اسے وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگے تھی اور وہ اس سے واقعی میں نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کی چڑیل کزن نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، کسی اور کے ساتھ آ جانا۔ اس نے اپنے لہجے کو روکھا رکھا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان دوریاں ہیں وجدان، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھ سے اس انداز میں بات کرنے لگو۔ تمہیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ تمہارا یہ لہجہ مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہے۔ کل پوری رات میں تمہاری وجہ سے نہیں سو پائی، تمہاری کال کا انتظار کرتی رہی۔ اب وہ اوور ہو رہی تھی اور اس کا یہی اوور پن کام کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے زور سے اپنا بیگ وجدان کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈھک بڑھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے وہ اس کو چیٹر اور لوسر کہنا نہیں بھولی تھی۔ جبکہ وجدان کی شکل دیکھنے والی تھی، محترمہ نے جلدی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب تک میں تمہاری زندگی میں اور اس یونیورسٹی میں ہوں تب تک تم کسی اور لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، جب تک تمہیں میری دوستی کا شرف حاصل ہے نہیں کرنی مجھے تمہاری ساتھ دوستی۔ میں یہ دوستی توڑ رہا ہوں، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ بلکہ ایسا کرو، سڑک کے درمیان جا کر کھڑی ہو جاؤ، ایک بڑا سا ٹرک آئے گا اور تمہارا کام تمام ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ تم نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور پھر اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، وہ اطمینان سے بیٹھی اس کا یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ تم اسی وقت ہی دوستیاں کرو گے جب میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی، اس سے پہلے نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آخر میں تم ہی میری زندگی میں بچو گے۔ دوستی کے ساتھ ساتھ مجھے شادی بھی تم سے ہی کرنی پڑے گی،
اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، اور ہاں، اگر تمہارے مائنڈ میں ایسا کوئی خیال ہے تو اسے ابھی سے خرچ کر نکال دو۔ تم میرے معیار پر پورا نہیں اترتے ہو۔ تم کون سا میرے معیار سے بھی اوپر چلی گئی ہو؟ تم جیسی لڑکی اگر روڈ کے کنارے پیسے مانگنے کے لیے کھڑی ہو تو میں اسے 5 روپے بھی نہ دوں۔ یہ بات اس کے دل پر جا کر لگی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ہینڈسم آدمی نے بھی اسے مانگنے والی ہی کہا تھا۔ وہ یکدم ہی جذباتی ہو گئے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وجدان نے اس کی بدلتی ہوئی حالت دیکھی تو حیران رہ گیا، اور پھر شدت سے اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا، کیونکہ اگر وہ اسی چہرے اور اسی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے آقا جان کے سامنے جاتی تو اس کی شامت آ جاتی۔ دیکھو، میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ تم بہت ہی پیاری ہو، تم تو دنیا کی حسین ترین عورت ہو۔ یعنی وہ سچ کہہ رہا تھا؟ اس نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں جواب دیا۔ کون سچ کہہ رہا تھا؟ کیا کسی اور نے بھی تمہیں مانگنے والے کہا ہے؟ وجدان حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا کہ ایسا کون سا انسان تھا جس کی آنکھیں اتنی تیز تھیں اور وہ اس کی حقیقت پہچان گیا تھا۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرا مذاق تو نہیں بناؤ گے نا؟ وہ امید بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یار، میں نے پہلے کبھی تمہارا مذاق بنایا ہے جو میں اب بناؤں گا؟ تم بولو جو بھی تمہارے دل میں ہے، تم کھل کر مجھے بتا سکتی ہو۔ پرومس کرتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ میں تو تمہیں پورا سپورٹ کروں گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں باہر صحن پر چلا رہی تھی تو ایک لڑکا باہر نکلا اور اس نے مجھے مانگنے والی کہا۔ یہ سن کر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ کیا وہ لڑکا پیارا تھا؟ وجدان نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ میں نے اتنا غور سے نہیں دیکھا۔ سحر بتا رہی تھی کہ وہ بہت ہی امیر تھا۔ پھر تو وہ سوچ ہی کہہ کر گیا، کیونکہ جس طرح کی حلیے میں تم یونیورسٹی آتی ہو، کوئی تم پر پہلی نظر ڈالے گا تو یہی گمان کرے گا۔ وہ اس کے ٹام بوائے والے حلیے پر تن سے کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہ جانے محترمہ کی فیشن سینس کس سے جا کر ملی تھی، اس کو دیکھ کر انسان کا دماغ خراب ہو جاتا تھا۔ ایک تو وہ لڑکی تھی، اوپر سے کپڑے بھی ایسے پہنتی تھی کہ انسان کا میٹر شارٹ کر جاتا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہی جو تم نے سنا ہے۔ ان میں کہنا نہیں چاہتا، بلکہ میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے بہت سوچ سمجھ کر کہا ہے۔ میں تمہیں گنجا کر دوں گی۔ اس نے باقاعدہ طور پر وجدان کے بال پکڑ لیے تھے۔ گاڑی میں وہ دونوں گتم گتا ہو گئے تھے کہ اچانک کی کال آ گئی۔ آغا جان کا نمبر دیکھا تو اس کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اور دوسری طرح وجدان کا خون خشک ہو گیا تھا۔ اب بولو، کیا کہہ رہے تھے تم؟ یار، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ تم تو میری پیاری بہن ہو، اس دنیا کی سب سے حسین ترین عورت۔ اوہ ہیلو، مجھے بہن کہہ کر نہ پکارا کرو۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اور ہاں، اگر تمہارا جیسا میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اس کو بلڈنگ کے لاسٹ فلور سے دھکا دے دیتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا شیشہ نکالا تھا اور اپنا میک اپ درست کرنے لگی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں اسے اپنی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کے لیے جانا تھا۔ اسے اپنے گھر کے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا اس نے سبیحہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، جو کہ اس کی کالج کی فرینڈ تھی۔ اس کا تو ایک خوبصورت بھائی بھی تھا۔ اگر وہ لڑکا اس سے پٹ جاتا تو وہ خود کو پلیز کلیئر سمجھنے لگتی۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو غلط طرح کا لقب دے۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ لڑکا اس سے پٹ رہا تھا اور نہ ہی وہ اس پر نظر کرم کر رہا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کہاں پر ڈراپ کرنا ہے؟ یہاں سے تھوڑا سا آگے۔ میں یہیں پر ہی ڈراپ کر رہا ہوں، کیونکہ آگے جا کر مجھے لمبا چکر لینا پڑے گا۔ تو مجھے وہیں پر ہی ڈراپ کرو گے؟ گاڑی روک کر وہ دونوں پھر سے بحث کرنے لگے تھے کہ اچانک کی کوئی ان کی گاڑی کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے شیشہ بجایا تو وجدان نے جلدی سے شیشہ نیچے کیا تھا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر مدیحہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ تو وہی ہے، زمین انسان تھا جس نے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دی تھی۔ او ہیلو مسٹر، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کو نظر انداز کرتا ہوئے پھر سے وجدان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ کی وجہ سے پیچھے ٹریفک رکا ہوا ہے، مہربانی کر کے یا تو گاڑی کو تھوڑا سا آگے کریں یا پھر جرمانہ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تم تو ایسے بات کرو جیسے تم کوئی بہت بڑے پولیس آفیسر ہو۔ دوبارہ اگر ہمیں ہدایت دی تو میں تمہاری گچی مروڑ دوں گی۔ اوہ پلیز، چھوٹے بچوں کو گھر پر چھوڑ کر آیا کریں، یا پھر انہیں تھوڑی سی تمیز سکھا لیں۔
پہلے اس نے اسے مانگنے والی کہا تھا اور اب اسے چھوٹا بچہ کہہ رہا تھا۔ یہ آدمی چاہتا کیا تھا؟ مدیحہ کا منہ دیکھنے والا تھا جبکہ وجدان نے جلدی سے گاڑی ڈرائیو کی تھی۔ تم کیا ایک دم سے پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دیتے ہو؟ انسان کی سوچ جاننے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ شخص تمہارا جاننے والا ہے تو تم مجھے یہیں پر ہی اتار دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی۔ اسی وقت وجدان نے گاڑی روک دی۔ تو دنیا کی انتہائی بدتمیز انسان ہو جسے پیدا ہوتے ساتھ ہی سمندر میں ڈبکی لگا کر مر جانا چاہیے تھا۔ یہ بات اگر تم نے میری ماں کے سامنے کی تو میری ماں تمہیں سمندر میں ڈبکیاں لگوا دے گی۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ فخری انداز میں اپنے کالر کھڑے کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ اپنا بیگ غصے سے گاڑی میں باہر نکالتی تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ اپنا والٹ تو لیتی جاؤ۔ تب اسے یاد آیا کہ اس کا والٹ تو بالکل خالی ہے۔ جا کر وجدان کی منتیں کر کے اسے تھوڑے سے پیسے لیے، باقی کے پیسے اسے اپنے دوست کے ایکسیڈنٹ کا بہانہ کر کے گھر سے منگوائے تھے، اور کچھ پیسے اس نے بڑے بھائی سے بھی منگوا لیے تھے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اس نے ان سے پیسے نہیں لیے تھے۔ اب دوست کا بنتا بھی تھا۔ ڈھیر سارا پیسہ جمع کرنے کے بعد وہ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں داخل ہوئی تھی، مگر اس کے دماغ میں مسلسل یہ بات ہی گھوم رہی تھی، اس کا دوبارہ میرے ساتھ ٹکر کیسے ہو گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا؟ اگر ایسا ہو گیا تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ اس جیسے سٹاکر کو تو میں جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھوں گی۔ سحر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جو اسے ہینڈسم کہہ رہی تھی۔ بےہودہ انسان کہیں کا، شرم ہی نہیں ہے اور نہ ہی لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز ہے۔ اس کو تو جیل ہونی چاہیے۔ خود کو آفیسر کہتا پھرتا ہے، 2 کوڑی کا ملازم لگتا ہے وہ۔ اونچی اونچی آواز میں بولتی چلی جا رہی تھی جب اچانک اسے ایک مردانہ آواز سنائی تھی، ایکسکیوز می۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ وہی حسن نگاری تھا اور اسے راستہ مانگ رہا تھا۔ وہ راستے کے درمیان میں کھڑی تھی اور وہ کافی تنگ چل رہی تھی۔ ہوٹل کے اندر تو آئے ہوئے بھی اسے کافی دیر ہو چکی تھی اور اب یہاں پر آ کر وہ اس کی شان میں قصیدے پڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ایک نمبر کا ٹھرکی انسان ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس طرح سے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لے گا تو اس کی غلط فہمی ہے۔ اب اگر یہ دوبارہ میرے پاس آیا یا اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دوں گی تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ لمبو کہیں کا۔ اس کی لمبی ہائٹ کو گھورتی ہوئی اپنی مخصوص ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر اس کی سہیلی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ بور بھی ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل حسن نگاری کے چہرے کی طواف کر رہی تھیں جو اکیلا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ضرور اس نے یہاں پر کسی لڑکی کو بلایا ہوگا، لیکن میری وجہ سے شریف بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو بھی ہے مسٹر، تم مجھے امپریس نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے موبائل اٹھایا تو سامنے لکھے ہوئے میسج کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ زوردار چیخ ماری تھی۔ ہوٹل میں بیٹھے معذب لوگوں نے اس کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ ان لوگوں میں حسن نگاری کا بھی شمار ہوتا تو چند گھڑی کا سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ یہ ہوٹل اسے بہت پسند تھا اور یہاں پر کافی خاموشی ہوتی تھی۔ لوگ کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہیں کرتے تھے، بہت کم۔ اگر کوئی یونیورسٹی کا ٹولہ آ جاتا تو اسی کا ہی شور ہوتا تھا۔ اب اس کی ایک چیخ سے اس کے دماغ میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ یہ لڑکی آخر چاہتی کیا تھے؟ کیوں یہ عذاب بن کر میری زندگی میں داخل ہو گئی؟ اس کو تو مجھے سبق سکھانا ہوگا۔ اللہ کرے کہ کوئی جرم کرے اور میں اس کو جلدی اس کی سوراخوں کے پیچھے ڈال دوں۔ اس کے بعد میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کے ساتھ پوچھتے بھی یاد رکھیں گے۔ منہ ہی منہ میں بربرا رہا تھا جبکہ محترمہ اب موبائل سے نگاہیں ہٹا کر اس کو دیکھنے لگی تھی۔ ضرور یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ مجھے کس طرح سے اپروچ کرے۔ کر لو بیٹا، جتنی کوششیں کرنی ہیں کر لو۔ محترمہ نے ایک بار پھر سے اس کو غلط سمجھا تھا۔ اگر اس کو اندازہ ہو جاتا کہ اس کی شان کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو وہ ساری دنیا تہس نہس کر دیتی۔ اب میں کیا کروں؟ کیا اکیلی بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دوں؟ اسی شش و پنج میں تھی کہ ایک لڑکا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می۔ اس کے لبوں پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جی؟ اس نے انتہائی ناگواری سے سامنے کھڑی عبدالہادی سے سوال کیا تھا۔ اگر آپ اکیلی ہیں تو کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ جیسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جا کر کسی اور کو الو بناؤ، میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے پتا تھا کہ مجھے انکار نہیں کریں گی۔
یہ کہہ کر عبدالہادی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے منہ کھولے ہکا بکا اس کو گھورنے لگی تھی۔ کس کے ساتھ شرط لگا کر آئے ہو؟ لا حول ولا قوت، میں لڑکیوں کے اوپر شرطیں نہیں لگاتا ہوں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور اس کے ساتھ ہی صفائی پیش کر دی تھی۔ میں کافی دیر سے آپ کو وہاں پر اکیلا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہاں پر اپنی ایک دوست کے ساتھ آنا تھا، مگر وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں نکل گیا۔ اس نے بعد میں مجھے اس بارے میں بتایا۔ ہمارا پلان کینسل ہو گیا تھا۔ اب میرا اتنی اچھی جگہ چھوڑ کر واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ اس کی دوسری بات کو نظر انداز کر کے وہ پہلی ہی بات پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ قسم سے میری دوست نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، آج کل انسان بڑے دھوکے باز ہو گئے ہیں، کسی پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل تو سکے بھائیوں پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عبدالہادی نے کینہ توڑ نظروں سے دور بیٹھے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا بھائی نے اس کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تب مدیحہ نے بھی اس کو دیکھا تھا، وہ شخص کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا۔ کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ مدیحہ نے سامنے بیٹھے حسن لغاری کی طرف اشارہ کیا تو عبدالہادی نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ ایک نمبر کا گھٹیا اور ظالم انسان ہے، قسم سے لوگ اسے درندہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یار قسم سے لوگ، میں بھی یہی کہنے والی تھی، اس کو تو بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لگتا ہے کہ اس نے ساری زندگی جنگل میں گزاری ہے، وہاں پر تعلیم کیا ملتی ہے؟ اس کو تو کسی نے بیسک مینرز بھی نہیں سکھایا ہے کہ لڑکیوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے جتنی آپ جذباتی ہو گئی ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دونوں کی پہلے ملاقات ہو چکی ہے۔ ارے اس کو ملاقات نہ کہو، اس کو میری زندگی کا سب سے بدصورت واقعہ کہو۔ جب بھی مجھے واقعہ یاد آئے گا میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں سے نادیدہ آنسو صاف کیے تھے۔ اس نے میری سہیلی کے سامنے پہلے مجھے بکارن کہا اور پھر میری کزن کے سامنے اس نے مجھے ایک چھوٹی بچی کہا۔ میں تمہیں کس اینگل سے ایک چھوٹی بچی لگتی ہوں؟ عبدالہادی نے غور سے اس لڑکی کے چہرے کا طواف کیا تھا، مجھے ایک چھوٹی سی ڈول ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک تو اس کا 5 فٹ کا قد اور اوپر سے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت، لمبے سے بال جس کو اس نے پونی میں قید کیا ہوا تھا، اور پھر ٹام بوائے والا ہولیا۔ کپڑے دیکھ کر وہ تھوڑا سا بدمزہ ہوا تھا۔ آپ واقعی میں ایک اممیچور لڑکی لگتی ہیں، لیکن لگتا ہے شاید کہ وہ آپ کے حلیے کی وجہ سے آپ کو کہہ رہے ہوں گے۔ عبدالہادی نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹکتے اٹکتے کہا تھا۔ ارے میں مائنڈ نہیں کرتی ہوں، اگر تم نے مجھے مائیکل جیکسن کہنا ہے تب بھی میں تمہاری بات کا برا نہیں بناؤں گی، وہ تو آپ سے کئی گنا اچھا تھا۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ مدیحہ نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ عبدالہادی تیز زبانی پر بری طرح سے بکھلا گیا تھا۔ ارے مذاق کر رہا تھا میں، یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ مدیحہ ہنس بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ محترم مذاق نہیں کر رہے ہیں بلکہ کافی حد تک سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ اسی وقت عبدالہادی کا موبائل بج جاتا۔ تم اس پاگل لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ عبدالہادی نے سن کر مسکراتے اپنے بھائی کو گھورا اور پھر میسج ٹائپ کر دیا۔ دس از ناٹ یور بزنس۔ یہ دیکھ کر حسن لغاری نے بے ساختہ اپنی پیشانی مس لی تھی۔ آج یہ گھر واپس نہیں آ سکتا، اس کو گھر کے دروازے سے میں دھکے مار کر باہر نکال دوں گا۔ اس کو میں کوئی زیادہ ہی پیار محبت دے رہی ہوں، اب یہ بھی گرتا چلا جا رہا ہے۔ بھائی سے بھی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس کو۔ حسن لغاری وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، لیکن باہر جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ عبدالہادی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ بے شک اس پر غصہ کرتا تھا مگر وہ اس کی کیئر بھی کرتا تھا۔ وہ دونوں بھائی تھے اور اپنی دادی جان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے والدین کا کچھ سال پہلے ہی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت عبدالہادی بہت چھوٹا سا تھا، اس کی پرورش وجدان نے کی تھی۔ وہ اس کی گود میں کھا کر اس کے ساتھ کھیل کر جوان ہوا تھا اور اب وہ وجدان کے ساتھ ہی چالاکیاں کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی کوششیں ہر بار ہی ناکام ہو جاتی تھیں۔ ابھی بھی اس نے وجدان کی سب سے مہنگی گاڑی توڑ دی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ وجدان اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ مسئلہ گاڑی کا نہیں تھا بلکہ مسئلہ اس کی لاپرواہی کا تھا۔ ابھی وہ
جانتا تھا کہ یہ گاڑی اس کے بھائی نے نہیں بلکہ اس کے بھائی کے دوست نے توڑی ہے، اور اسی پر ہی غصہ ہو رہا تھا۔ اس کے دوست کسی بھی کام کے نہیں تھے، سارے مطلبی تھے۔ جب انہیں اپنا کوئی مطلب نکلوانا ہوتا تھا وہ فوراً عبدالہادی سے دوستی کر لیتے تھے، ورنہ اسے دور ہو جاتے تھے۔ آخر میں وہ روتا وجدان کے پاس آتا تھا۔ اس کی عمر بھی بمشکل 17 سال تھی۔ وجدان اسے عمر میں 12 سال بڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبدالہادی نے سامنے بیٹھی چھوٹی سی بچی کی عمر پوچھی۔ میں 22 سال کی ہوں۔ یہ سن کر کافی بدمزہ ہوا تھا۔ ارے اور تم کتنے سال کے ہو؟ میں تو بھی 17 سال کا ہوں، لیکن لگتے تو 2 بچوں کے باپ۔ اب تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ اگر تم بڑی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے روست کرنا شروع کر دو گے۔ میں تم سے بڑی ہوں اور میں اس پر پورا حق رکھتی ہوں۔ اگر میرا کچھ اکھاڑ سکتے ہو تو اکھاڑ کر دکھاؤ، مجھ کو چیلنجنگ انداز میں بولی تھی۔ اور ہاں چھوٹے، اب چلو اٹھو جاؤ یہاں سے، تمہارے گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ مامی ڈیڈی گھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گے۔ بعد میں مجھ پر الزامات لگانا، اور شکر ادا کرو کہ کسی پیاری لڑکی نے تمہیں لفٹ کروا دی ہے۔ نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ اس نے بل کے پیسے ٹیبل پر رکھے تھے۔ مجھے غریب نہ سمجھو، میرے پاس پیسے ہیں۔ وہ اٹھا کر اس نے محترمہ کے ہاتھ میں واپس رکھ دیے تھے، جس کو احتجاج کے بغیر ہی اس نے اپنے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ خیر تم سے مل کر مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آیا، لیکن وہ پارٹ اچھا تھا جب تم اس گھٹیا انسان کی برائیاں کر رہے تھے۔ وہ میرا بھائی ہے۔ پھر سے اس کی زبان میں کھجل ہوئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کیا تم اور تمہارا بھائی مل کر مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ یہ کہہ کر اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی، مگر وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اب تو انتظامیہ بھی محترمہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی ہلا گلا کرنا ہے تو آپ پلیز باہر جا کر کریں، ہمارے کسٹمر ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تمہارے کسٹمرز کی ایسی کی تیسی؟ یہ کہہ کر تیزی سے اندرونی حصے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ روڈ کراس کر رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اسے وہ گاڑی ذرا سی ٹچی ہوئی تھی، مگر اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ ہائے مار ڈالا، ہاں مجھے مار ڈالا۔ وجدان تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ نہ جانے آج اس کا سامنا بار بار اس لڑکی سے کیوں ہو رہا تھا۔ پہلے ہوٹل میں، پھر اس سے بھی پہلے لائبریری میں، اور ابھی یہاں پر۔ یا میرے اللہ، یہ کیوں آج میرا کام خراب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس کو کینہ توڑ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اب کیا تم مجھے لنگڑا کرنا چاہتے ہو تاکہ تمہارے علاوہ کوئی بھی شخص مجھ سے شادی نہ کر سکے؟ اس کے دماغ میں جو خیالات چل رہا تھا وہ اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ جی محترمہ، کیا کہا ہے آپ نے؟ نہیں بلکہ رہنے دیں، دوبارہ یہ بات مت کہیے گا، کیونکہ اس کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دل ہولنے لگا ہے۔ آپ سے شادی کرنے سے اچھا ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے کنوارا رہ جاؤں۔ اور اٹھو یہاں سے، اب ڈرامہ نہ کرو۔ تم بالکل ہو، ایک تو تم نے میرا گھٹنا توڑنے کی کوشش کی ہے، اور اب مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے تو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو۔ ابھی اور اسی وقت میرے پاؤں میں گر کر مجھ سے معافی مانگو، ورنہ میں پولیس کو کال کر کے بلا لوں گی اور تمہارے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گی۔ تم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو جا کر دینا، کیونکہ میں ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگلی بلی بن کر اس پر جپٹتی، اس لیے غیر ارادی طور پر مدیحہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اگلی لمحے مدیحہ کا بائیں ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ خود ہی حیران رہ گئی تھی۔ ایک باڈی بلڈر پر اس نے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اب اس نے کیا کرنا تھا؟ یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ جتنی سپیڈ سے بھاگ سکتی تھی وہ بھاگ رہی تھی۔ آگے جا کر اس نے جلدی سے رکشہ پکڑا اور انکل جلدی کرو، نہیں اس روڈ سے نہیں جانا، اسی گلی سے نکل چلو۔ باجی زیادہ پیسے لگیں گے، بھائی میں تیرے نام اپنی ساری جائیداد کروا دوں گی، بس جلدی سے یہاں سے نکلو۔ وہ جب اپنے گھر پہنچے تو اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن اس پر رکشے والے کی مانگ سن کر اسے رونا آ رہا تھا۔ جیب سے پیسے نکال کر اس نے انتہائی مشکل سے رکشے والے کے حوالے کیے تھے، ورنہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ جو پیسے ہوٹل میں بچ گئے ان پیسوں سے کوئی اچھا سا سوٹ لے لے گی۔ گھر واپس آئی تو وہاں پر پھر سے حسن لغاری نامی شخصیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ یار بس کر جاؤ،
پچھلے 1 ہفتے سے میں سن رہی ہوں، تم لوگ تو اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑے ہو۔ آخر ایسا کیا اس انسان میں جو تم اس پر مرے چلے جا رہے ہو؟ وہ جو پہلے ہی بہت تھکی اور ایگزاسٹڈ تھی، گھر آ کر وہیں پرانی گفتگو سن کر اس کے ماتھے پر انگنت لکیر نمودار ہو گئے تھے۔ خبردار جو تم نے اس کے بارے میں اتنی بورنگ ہو کر بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ میرا بیسٹ کرش ہے۔ یہ بیسٹ کرش کون سا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ شرم کر جاؤ، کوئی ایک بندہ پسند ہو تب بھی بات ہے، ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی بندہ تمہیں پسند آ جاتا ہے۔ یار، میں اگر تمہیں وہ دکھاؤں تو تم اس کو دیکھ کر پاگل ہو جاؤ گی۔ وہ پبلک فگر بن گیا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا ہینڈسم اور اتنا اچھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میرا تو بڑا دل ہے میں اسے اس کا آٹوگراف لوں۔ اب تو یہ سیلیبریٹی بھی بننے والا ہے۔ اس نے تو ماڈلنگ بھی شروع کر دی ہے۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے بھی دکھاؤ۔ اس نے سسری انداز میں موبائل دیکھا تو سامنے نظر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر اس نے خوف سے تھوک نکلا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک پولیس آفیسر ہے، اور یہ اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فیمس ہے، دوسروں کو گائیڈ لائن بھی دیتا ہے، کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے، اور ہاں، میں نے سنا ہے کہ غصے کا بھی بہت تیز ہے۔ اپنے دشمنوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک انہیں جہنم رسید نہ کرتے۔ ہائے میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں تو تھپڑ مار کر آ گئی؟ رکو، مجھے غور سے دیکھنے دو۔ کیا کہا تم نے؟ کیا تم نے اس کو تھپڑ مارا؟ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ باقاعدہ طور پر چیخنے لگی تھی۔ کون سا کوئی بڑا جرم کر دیا ہے میں نے؟ بس سب کچھ اچانک میں ہوا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ ساری غلطی اس کی اپنی تھی۔ اس کے اندر پھر سے چڑیلوں والی روح آ گئی تھی، اور سامنے والا کیسے اس کی یہ روح برداشت کر سکتا تھا؟ اسے تو صرف محترم آپ کو روکنے کی کوشش کی تھی، اور محترمہ نے رکنے کی بجائے اپنا الٹا ہاتھ سے چلا کر اس کی ٹائیں ٹائیں فش کرتی۔ مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے۔ رات کا وقت تھا، اس کے کمرے میں سیڈ سانگ چل رہے تھے۔ یار، جب کسی پولیس والے کی آپ کے ساتھ دشمنی ہو جائے تو پھر وہ بدلہ لینے کے لیے کیا کرتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ آج کل وہ کالا ڈالا بھیج دیتے، اور وہ تو بہت بڑا جاگیردار بھی ہے۔ اس کے تو ابا کی بھی بزنس ہے جس کو اس کے چچا جان سنبھال رہے ہیں۔ ان کے پاس تو ڈھیر سارے کالے رنگ کے ڈالے ہوں گے۔ لیکن اگر تمہاری وجہ سے وہ مجھے اغوا کر لے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ سمرین کی بات سن کر اس کا دل کیا تھا اس کے چہرے پر دونوں ہاتھوں سے لعنت بھیجے۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی ہوں، اور 2 ٹکے کے پولیس والے سے تو بالکل بھی نہیں ڈروں گی۔ یہ بات تم پچھلے 15 منٹ میں 150 بار کہہ چکی ہو۔ اگر تم نہیں ڈرتی تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ چپ کر کے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ سمرین نے اپنا موبائل تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو نیند آ رہی ہے، اور اگر سمرین کو نیند آتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب سب کو سونا پڑے گا۔ ویسے اگر اس نے مجھے اغوا کر لیا تو کیا کرے گا؟ ویسے اس کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر تمہارے چہرے کا طواف کرے گا، اس نے غصے سے کہا۔ اب دوبارہ مجھے آواز مت دینا، ورنہ میں سے جا کر تمہاری سائڈ ٹیبل دے دوں گی۔ میرے پاس اس کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میرے میسیجز کا جواب نہیں دیتا ہے، مگر میں پھر بھی اسے یہ تو بتا سکتی ہوں کہ بھائی صاحب، زندگی میں پہلی بار آپ کو جس لڑکی سے مار پڑی ہے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری کزن ہے، اور میرے گھر میں رہتی ہے۔ مدیحہ نے اسے زور سے لات ماری تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے گر گئی تھی، اپنی کمر پر واہ پکار کرنے لگی تھی۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، چڑیل کہیں کی۔ سمرین نے بھی اسے دھکا دیا۔ ان دونوں میں پانی پت کی تیسری جنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ میرے بال چھوڑو، میرے بازو چھوڑ۔ ایک نے دوسری کے بال پکڑے ہوئے تھے، دوسری نے پہلے کی بازو پر اپنے دانت گاڑے ہوئے تھے۔ وہ منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور مدیحہ کی امی کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ کیا یونیورسٹی سے باہر بیٹھ کر پڑھ کے آتے ہو، یا پھر پڑھا ہوا یونیورسٹی میں بھول کر آ جاتے ہو؟ انسان میں تھوڑی سی تمیز، تھوڑی سی عقل، تھوڑی سی حیا ہوتی ہے۔ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری غلطی ہی اس کی ہے۔ تو میرے ساتھ چلو،
مدیحہ کے کان پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس رات وہ اپنی اماں کے ساتھ سوئی تھی۔ ابا تو ملکوں گھومتے رہتے تھے، انہیں تو نہ تو بیوی کی کوئی فکر تھی اور نہ ہی بچوں کی، اور بچوں کو بھی خیر کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اماں نے مدیحہ کے ذہن میں ایک بات ڈالی ہوئی تھی کہ تمہارے بابا جیسے بھی صحیح تمہارے ساتھ یا پھر تم سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں۔ یہ بات آج سے 2 دن پہلے کی تھی، جب وہ کچن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی اماں اس کے لیے گرم گرم پراٹھے بنا رہی تھیں۔ آج ایک دم سے انہیں اپنے شوہر کی اچھائیاں کیسے یاد آتی ہیں؟ وہ تو ہمیشہ ابا کی برائیاں ہی کرتی رہتی ہیں، اس نے بے ساختہ سوچا تھا۔ ہاں تو اماں کیا ہو گیا ہے؟ میں کون سا ابا کو برا سمجھتی ہوں؟ میرے لیے تو وہ دنیا کے بیسٹ ابا ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں اپنے ابا کی بات ماننی ہوگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس طرح کی بات؟ ظاہر سی بات ہے، ابا کے ڈگری کے بعد تمہیں نوکری تو ہم نے کروانی نہیں ہے، ڈائریکٹ تمہاری شادی کروائیں گے۔ یہ پڑھائی کا جھنجھٹ بھی ہم نے تمہاری وجہ سے ڈالا ہے، تم ہی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، ورنہ میرا بس میں ہوتا تو پہلے ہی اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کروا دیتی۔ لیکن تمہارے ابا نے بھی کوئی برا رشتہ نہیں دیکھا ہے، بہت ہی اچھا خاندانی لوگ ہیں۔ دیکھیں اماں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں نے ارینج میرج نہیں کرنی ہے، جیسے تمہاری شکل ہے تم سے کسی نے لو بھی نہیں کرنی ہے، تو مہربانی فرما کر یہ فیصلہ اپنے ابا پر چھوڑ دو۔ اور یہ میں تم سے ریکویسٹ نہیں کر رہی ہوں، بلکہ تمہیں خبردار کر رہی ہوں، کیونکہ تمہاری شادی تو تمہارے ابا کی مرضی سے ہی ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا لڑکا آپ نے پسند کر لیا اور کس کے ساتھ آپ نے میری بات پکی کی ہوئی ہے، تاکہ میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لوں۔ یہ ہم تمہیں تھوڑے دنوں کے بعد بتا دیں گے۔ یہ سن کر وہ غصہ سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ یعنی ابا نے ساری زندگی ٹھیک طرح سے منہ نہیں لگایا تھا، اور ابھی جب زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی باری آئی تھی تو ابا فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نہ جانے کون سا جوش ان کے اندر بھر گیا تھا اور کون سی محبت ایک دم سے جاگ گئی تھی۔ وہ نفرت سے اپنا سر جھٹکتی رہ گئی۔ اس کے ابا کے دوسرے ملک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی تھی۔ اس بارے میں سب خاندان والوں کو پتہ تھا، اس کی ماں بھی جانتی تھی مگر خاموش تھی، اور وہ اپنی ماں کے صبر پر دنگ رہ جاتی تھی کہ آخر کوئی عورت اتنا زیادہ صبر کیسے کر سکتی ہے۔ اس کی ماں نے کبھی بھی اسے اپنے باپ کے خلاف نہیں کیا تھا۔ جب بھی اس کے بابا کا نام لیتی تھی بہت ہی احترام کے ساتھ لیتی تھی، اور انہیں بھی یہی تاکید کرتی تھی کہ اپنے بابا کی عزت کیا کرو، اسی کے دم سے تم لوگوں کو جنت ملے گی۔ اپنی اماں کے پہلو میں لیٹی وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ اگر تو مجھے اغوا کر لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابا نے جس لڑکے کو پسند کیا ہوا ہے میری اسے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں اب ترکی جاؤں گی، وہاں پر اپنی مرضی کی کسی ہینڈسم سے لڑکے سے شادی کر کے گھر بساؤں گی، پیارے پیارے بچے پیدا کروں گی، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کروں گی، اور پھر اس کے ساتھ ورلڈ ٹور پر جاؤں گی۔ بس ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ کھچڑی بنا کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ اس دن گرمی بہت شدید تھی، مگر وہ پیدل چل رہی تھی کیونکہ آج پھر سے حویلی سے لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اچانک اسے گول گپوں کا تھیلا نظر آیا۔ یہ علاقہ حسن لغاری صاحب کا ہی تھا، وہ یہاں پر ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتا تھا۔ وہ جو گول گپا منہ میں ڈال کے اس کا ذائقہ محسوس کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی، بری طرح سے گڑبڑا کے۔ تم یہاں پر؟ یہ آواز حسن لغاری صاحب کی تھی۔ تم وہی ہو نا؟ اس کی شکل کو گھورتے ہوئے وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کون میں؟ میں کون؟ اتنی جلدی اپنی حیثیت بھی بھول گئی؟ وہ دانت پیستے ہوئے گیا ہوا تھا۔ ہیلو مسٹر، کون ہیں آپ اور کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت وردی میں ملبوس تھا، جبکہ محترمہ اس کو خوف سے تھوک نکل کر سہمی ہوئی نظروں سے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ میں وہ شخص ہوں جس پر آج سے کچھ دن پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ آپ نے صرف مجھ پر نہیں بلکہ میری وردی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ دیکھیں، میری بات بہت ہی غور سے سنیں۔ آپ اس طرح سے مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میرا راستہ روک کر مجھے ہراساں کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بہت ہی بڑا جرم ہے، میں آپ پر کیس بھی کر سکتی ہوں، پھر آپ ساری زندگی کے لیے جیل۔ گول گپے والے کو وہ پہلے ہی پیسہ دے چکی تھی،
اسے چھوڑ کر تیز تیز چلنے لگی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ وہ بے ساختہ رک گئی۔ جیل تب آپ میرے ساتھ چلیں گے، یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ہتھکڑی نکالی تھی۔ آپ کے پاس کوئی بھی وارنٹ نہیں ہے اور نہ ہی میرے خلاف کسی نے FIR درج کروائی ہے۔ میں نے خود آپ کی FIR درج کی تھی۔ آپ کے خلاف میرے پاس بہت سے ثبوت ہے اور میرا اپنا بھائی بھی ہے جو آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اب وہ اس کے اٹھتے ہوئے رنگ کو بڑے مزے سے دیکھ رہا تھا۔ یعنی آپ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں؟ اس نے کہہ کر اپنی گردن جھکا لی تھی۔ مجھے اپنے جوتوں کے تسمے باندھنے دیں، بس پھر میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ پلیز تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر کھڑے ہوں، آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کو راستہ ملنا چاہیے۔ حسن لغاری اس کی بات سن کر تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی اور اب بہت ہی غور سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ پاؤں پر جھکنے کے بعد اس نے یکدم ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اپنا موبائل اٹھا کر جلدی سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آگے آ رہی ہے، اس کو روکو۔ وہ روکنے کی بجائے گھر میں گھس گئی تھی اور وہاں پر جا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ ایک بوڑھی عورت نے پریشانی سے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ عورت لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر اور کوئی عورت بھی نہیں تھا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ پولیس والا ہے، وہ مجھے پکڑنا چاہتا ہے، حالانکہ میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا۔ وہ بہت ہی ظالم انسان ہے، پلیز میری مدد کریں، مجھے اس سے بچا لیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اسے واقعی میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں نہیں گھسی تھی اور نہ ہی کبھی اس کا ایسے لوگوں کے ساتھ پالا پڑا تھا جو پیچھے ہی پڑ جاتے تھے۔ ایک تو اس کے ستارے بھی بہت زیادہ گردش میں تھے اور مڑ مڑ کر اس کی ٹکر حسن لغاری سے ہو رہی تھی۔ میری بچی، تم یہاں پر بیٹھو، اور کون ہے وہ نالائق انسان جس نے تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کی ہے؟ دادی جان اسے پہچان چکی تھی، اس لیے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ وردی میں تھا اور ایک پولیس والا تھا۔ فکر مت کرو، یہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے، اور میرا اپنا پوتا بھی ایک پولیس آفیسر ہے، میں اس سے بات کروں گی، وہ اسے نمٹ لے گا۔ تم شہروز کی بیٹی ہو نا؟ انہوں نے سوال کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی، وہ میرے بیٹے کا بہت اچھا دوست تھا، لیکن اپنی زندگی میں اس نے تھوڑی سی نادانیاں کی ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ میرے لیے وہ میرے بچوں جیسا ہی ہے۔ تم بتاؤ تمہارے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ ہم لوگوں کی زیادہ بات نہیں ہوتی ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ دادی جان چپ کر گئی تھی، انہیں یہ بحث مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ وہاں پر بیٹھی رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ وہاں سے اٹھی۔ دادا جان نے اپنے ڈرائیور کو کہا تھا کہ اسے اس کی حویلی تک چھوڑ کر آ جائے۔ عبدالعادی نے جب اسے اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ دادی نے اسے باہر آنے کے لیے کہا تھا، لیکن جب اسے اس لڑکی کو صوفے پر بیٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا، اور اس نے ملازم سے یہ کہہ دیا کہ دادی جب بھی تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ حالانکہ وہ باہر نہیں گیا تھا۔ دادی کی اپنی گھٹنوں میں درد ہو رہا تھا، وہ سیڑھیاں نہیں چل سکتی تھی۔ ان کا کمرہ نچلے پورشن میں تھا۔ حسن لغاری بھی ان کے کمرے کے ساتھ ہی کمرے میں رہتا تھا۔ عبدالہادی سے وجہ سے نہیں گیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ لڑکی اس کی شکایت لگانے کے لیے آئی ہے، اور جس قدر پیار سے دادی جان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس سے باتیں کر رہی تھیں، اس سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں کافی دوستی ہو چکی ہے۔ عبدالہادی کی دادی تھی بھی جذباتی۔ جب بھی انہیں اپنے پوتے کے خلاف کوئی شکایت ملتی تھی تو اس کی بات بعد میں سنتی تھی اور اپنا جوتا پہلے اٹھاتی تھی اور اسے دھو کر رکھ دیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خوبصورت جوان لڑکی کے سامنے اسے مار پڑے اور وہ باہر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تم نیچے کیوں نہیں آئے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، دادی نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میں نہا رہا تھا، باہر اتنی جلدی کیسے خشک ہو گئے؟ وہ میں نے ہیئر ڈرائر کیا دادو جان، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ خیر وہ لڑکی کون تھی جس کے لیے آپ مجھے یہاں پر بلا رہی تھیں؟ وہ تمہارے بھائی کی ہونے والی بیوی ہے۔ یہ سن کر وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ کرنٹ کیوں لگا؟ کیا تم اس لڑکی کو جانتے؟ اور مجھے یہ مت کہنا کہ تم لوگوں کے پہلے ہی ملاقات ہو چکی ہے اور وہ ملاقات اچھی نہیں تھی۔
ارے نہیں دادی جان، میں اس کو بالکل بھی نہیں جاننا چاہتا ہوں، کہ بلکہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کس بارے میں بات کریں، تو پھر اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ وہ بس ویسے ہی، بھائی نے کہا تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گے، میں نے اسے اپنی قسم دی ہے، اب اگر اس نے شادی نہ کی تو کبھی بھی میری شکل نہیں دیکھ پائے گا۔ بھائی تو بہت ہی برے پھنسے ہیں۔ رات کو جب حسن لغاری واپس آیا تو عبدالعادی نے اسے یہ خبر دی تھی کہ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ تمہیں سے کیا مطلب ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی پشت کو گور کر رہ گیا تھا۔ یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا صرف میں ہی ہوں جس کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، یا پھر میرے علاوہ کوئی اور بھی بے وقوف ہے؟ اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو رگڑتے ہوئے سوال کیا تھا۔ خیر جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے دادی کے گھر آنا شروع کر دیا تھا، لیکن اب دونوں کی ٹائمنگ میچ نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ آتی تھی تو اپنی ڈیوٹی پر ہوتا تھا، اور جب وہ واپس آتا تھا وہ وہاں سے چلی جاتی تھی۔ دادی اسے روز بتاتی تھی کہ آج میں نے اپنی بہو کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کی ہیں، وہ بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ یہ سن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا کہ اگر وہ سلجھی ہوئی ہے تو پھر میں دنیا کا سب سے بدتمیز ترین انسان ہوں۔ وہ بس اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوتا۔ اس لڑکی کے چہرے کے امپریشن دیکھنا چاہتا تھا۔ دادی نے بھی مدیحہ کو صاف الفاظ میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ مدیحہ کی ماں نے منع کیا تھا۔ اس کی ڈگری پوری ہوتے ہی اس کی ماں نے ان کو رشتہ دے دیا تھا۔ اب مدیحہ کا حسن لغاری کے گھر جانا بھی بند ہو گیا تھا۔ رشتہ کے اگلے ہی دن اس کی کزن بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ تم کتنی بڑی میسنی ہو، اتنی بڑی سامی پر ہاتھ مارا ہے تم نے؟ کیوں کیا ہوا ہے؟ جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پولیس آفیسر ہے، اس کو تم نے تھپڑ مارا تھا، یعنی شہر کا سب سے ہینڈسم نوجوان۔ میرے اللہ، مجھے جیلسی ہو رہی ہے، لیکن میں تم سے جیلس نہیں ہونا چاہتی، تم تو میری بہن ہو، مجھے اپنے دل کو سنبھالنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کی کزن نے پاگلوں کی طرح اس کو گلے سے لگایا تھا، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا وہ پیٹنا شروع کر دے۔ اسے ہزاروں طرح کے وسوسے ستا رہے تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہے۔ اس نے اماں کے سامنے بھی احتجاج کیا تھا کہ اسے پولیس والے پسند نہیں ہیں، مگر اس کی اماں نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے بھی شرمندہ ہو رہی تھی، اور اسے ان کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔ سب ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے اتنا ان سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ ایک رات اچانک ہی اسے دورہ پڑا تھا۔ اس نے حسن لغاری کا نمبر ڈائل کیا جس نے اپنی ماں کے موبائل سے لیا تھا۔ آدھی رات کے وقت اپنے کزن کے ساتھ اس کی گاڑی لے کے وہ حسن لغاری کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ آپ کو اتنی سردی میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے بلا لیتے۔ اس کے گھر کے باہر جا کر محترمہ نے اس کو کال کی تھی۔ وہ خود کو کچھ زیادہ ہی کول سمجھ رہے تھے، مگر اس کو دیکھ کر وہ فوراً ہی بھیگی بلی بن گئی تھی۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ یہ بدلہ میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا ہوں، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، میری دادی کو بھی پسند ہے، اسی وجہ سے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آپ کو تھپڑ مارا تھا، اس سے کیا ہو گیا؟ پسندیدہ عورت اگر چمڑی بھی ادھیڑ دے تو فرق نہیں پڑتا۔ اور تب اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ وہ واقعی میں اور جان بوجھ کر اس کا پیچھا کرتا تھا۔ اس نے محترمہ کو پہلی بار یونیورسٹی کے ایونٹ میں دیکھا تھا، تبھی وہ اسے بہت پسند آ گئی تھی، جبکہ مدیحہ کو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اتفاق ہے، لیکن یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اس کی اپنی پلاننگ تھی۔ وہ اسے ہر ڈرام میں دیکھنا چاہتا تھا، اور پھر اس دن جس طرح سے وہ سرپٹ وہاں سے بھاگتی تھی، اس کے جانے کے بعد کھل کر ہنسا تھا۔ حقیقت آشکار ہونے کے بعد وہ حیران رہ گئی تھی، مگر اب میں آپ سے شادی نہیں کروں، یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی کہ اس نے بے اختیار محترمہ کا ہاتھ پکڑا۔ اگلی لمحے اس نے چھوڑ دیا۔ فکر مت کرے، تھپڑ نہیں مارو گی، اپنی کلائی کو مسلتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا تھا۔ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔
میری کزن بھی میرے ساتھ آئی ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے اگلے جمعے کے دن ملاقات ہوگی۔ آپ کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں شادی نہیں کری آپ سے۔ اور پھر سے دھمکی دیتے وہاں سے چلی گئی تھی، مگر حسن لغاری جانتا تھا اس لڑکی نے اسی کے نام ہی ہونا ہے۔ جمعے کے دن بہت ہی دھوم دھام سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ مدیحہ کے دل میں جتنی غلط فہمیاں تھیں وہ ختم ہو چکی تھیں، اور پولیس کے حوالے سے جو بدگمانی تھی وہ بھی حسن لغاری نے دور کر دی تھی۔ نہ تو وہ کرپٹ تھا اور نہ ہی وہ 2 نمبر تھا، وہ ایک ایماندار آفیسر تھا۔ تب محترمہ کو بھی پتہ چلا تھا کہ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پر ہی ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم چند برے لوگوں کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ کو برا سمجھنے لگیں۔ اب اپنے شوہر کو دنیا کا سب سے اچھا انسان تصور کرتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔